اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ پورے گاؤں میں ہر طرف چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ صحیح معنوں میں قیامت برپا تھی، جس کو دیکھ اور سن کر ہر آنکھ اشک بار تھی، مگر کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے، کیونکہ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ممتاز 4 بیٹیوں کی ماں تھی، جو اپنے شوہر فضل الدین سے اکثر کہتی، بیٹیوں کا خیال رکھو، جائیداد بیٹیوں کے نام کر دو، زندگی کا کیا اعتبار ہے۔ اصل میں ممتاز کو اپنے رشتہ داروں کا ڈر تھا، کیونکہ فضل الدین وسیع جائیداد کا مالک تھا، مگر ان کی ہاں صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں، اس لیے اسے یہ فکر لاحق تھی، اگر ہم دونوں میاں بیوی کو کچھ ہو گیا تو بیٹیوں سے جائیداد ہتھیا لی جائے گی، کیونکہ پھر ان کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ جبکہ فضل الدین وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو اپنے دل میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر میری بیوی مزید اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہو گئی ہے تو میں اور شادی کر کے وارث کی امید باندھ سکتا ہوں، لیکن وہ ایسا اپنی بیوی کو نہیں کہتا تھا، بس ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ یوں ہی ایک دن فضل الدین شکار پر نکلا اور اتفاق سے شکاری دوست کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ گولی بجائے جانور کو لگنے کے فضل الدین کو جا لگی۔ فضل الدین اپنے ہی دوست کی گولی سے زخمی ہو گیا۔ بدقسمتی سے شہر کا ہسپتال گاؤں سے کافی دور تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے فضل الدین کا خون اتنا بہہ گیا کہ وہ جاں بحق ہو گیا، اگرچہ وفات سے پہلے ہی اس کے دوست نے اس سے لکھوا لیا تھا کہ شکار کھیلنے کے دوران مجھے میرے دوست کی بندوق سے گولی اتفاق سے لگی، قصور میرا ہے کہ میں اچانک سے سامنے آ گیا، منظور کا اس میں کوئی دوش نہیں۔ کاغذ پر اس نے دستخط نیم بے ہوشی میں کیے تھے، اگرچہ یہ بات سچ تھی، یوں گہرے زخم کی اور بے حد خون بہنے کی وجہ سے فضل الدین رستے میں ہی فوت ہو گیا۔ فضل الدین کا گھرانہ سندھ کے علاقے میں آباد تھا، یعنی فضل الدین جس گاؤں میں رہتا تھا وہ سندھ کے علاقے میں تھا، وہیں پر اس کی بہت زیادہ زمینیں تھیں۔ فضل الدین کے یوں اچانک سے فوت ہونے کی وجہ سے بیٹیاں اور بیوی صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ بیٹیوں کو تو رو دھو کر صبر آ گیا، مگر فضل الدین کی بیوی ممتاز، اسے نہ صرف اپنے بیوہ ہونے کا دکھ تھا بلکہ اپنی جوان ہوتی ہوئی بیٹیوں کی بھی فکر زیادہ ہونے لگی۔ سب سے بڑھ کر اسے اب جائیداد چھن جانے کا بھی خوف تھا۔ اسی فکر اور پریشانی میں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ 4 سال بعد ممتاز اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب رشتہ داروں کو موقع مل گیا۔ سب سے زیادہ حقدار چاچا تھا، جو ان 4 بچیوں کی کفالت کر سکتا تھا اور ان کا وارث بن سکتا تھا۔ چاروں بہنیں اپنی جائیداد سمیت اپنے چاچا کے ساتھ اس کے گاؤں چلی گئیں۔ اتفاق سے چاچا میر دین کی بیوی کا انتقال کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد چاچا میر دین نے ایک 17-18 برس کی نو عمر لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ چاچا جو ہی اپنی بھتیجیوں کو گھر میں لے کر آیا، چند دن تو اس نے دنیا کے سامنے دکھاوے کے لیے بچیوں پر شفقت سے ہاتھ رکھا، مگر پھر اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے ان سے لاپرواہ ہو گیا اور لالچی بنتا گیا۔ اب میر دین کو بچیوں کی کوئی فکر نہ تھی، جبکہ بچیاں جوان ہو رہی تھیں۔ رشتہ داروں میں بڑے بزرگ ہی میر دین سے بچیوں کے بارے میں بات کر سکتے تھے۔ میر دین کی ایک قریبی رشتے کی بہن نے اس سے کہا، بھائی میر دین، اب تمہاری بھتیجیاں بڑی ہو گئی ہیں،
इनके लिए अच्छे रिश्ते अगर बरादरी में मौजूद नहीं है तो गैर बरादरी में ही कर दो, वरना इनकी उम्र निकल जाएगी। मगर मीर दीन ने जवाब दे दिया, ये कहते हुए, कोई लड़का अगर रिश्तेदारों में भाई बहन का होता तो मैं जरूर इनके रिश्ते के लिए गौर करता, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं इन लड़कियों के रिश्ते गैर बरादरी में करूं, अपने बाप दादा की जायदाद गैरों के घरों में जाने दूं और वो साख जो पुश्तों से हमारे बाप दादा को विरसे में मिली थी मैं मिट्टी में नहीं मिला सकता, ये नामुमकिन है। यूं मीर दीन के तेवर कड़े देखकर उसके चचाजाद बहन चुप हो गई। लड़कियों के लिए रिश्ते आते रहे, लेकिन मीर दीन ने सबको ये कहकर लौटा दिया, हम अपनी लड़कियों के रिश्ते बाहिर नहीं करते, ये शरीफों की बच्चियां हैं, यूं ही सारी उम्र गुजार देंगी। जबकि लड़कियां ये बातें सुनती थी और कुड़ती रहती। नए जमाने की रोशनी अब उन तक भी पहुंच चुकी थी। वो चाहती थी कि लालची चाचे को उसकी शराफत का मजा चखा दे, मगर बेबस थी। यूं चच्चा के मुकाबले में आना कोई हंसी खेल ना था। बड़ी लड़की शमशाद जिस कदर हसास थी उतनी ही कमगो और बुज़दिल थी। वो चाचा मीरदीन के सामने बात भी नहीं कर सकती थी। ये तो तय था कि उसको जिंदगी में कभी दुल्हा की शक्ल देखना नसीब नहीं होगी। उस बेचारी को अपने ख्वाबों और अरमानों के चिकनाचूर हो जाने का बड़ा दुख था। उससे छोटी दिलशाद को भी यही दुख था, क्योंकि वही शमशाद के बाद थी। लेकिन उस लड़की ने तहैया कर लिया कि वो कभी भी अपने चाचा मीरदीन की झूठी अना का शिकार नहीं होगी। वो कभी भी अपने चाचा को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। वो बागी तबीयत की निडर लड़की थी। कभी कभार चच्चा को सामने जवाब भी दे देती थी। सर झुकाकर जुल्म सहना उसकी तबीयत में न था। उसको जायदाद की भी परवाह न थी। दिलशाद अक्सर कहती, जितनी भी बाकी जिंदगी रह गई है वो मैं खुशी से गुजारूंगी। अपनी नई नवेली कम उम्र चाची को बना सवरा देखती और खुद भी उसकी नकल करते हुए झूमर टिक्का लगाकर बैठ जाती। ऐसे में उसने बगावत इख्तियार करने की पूरी कोशिश की और घर के ही मुलाजिम से दोस्ती करने लगी। रातों को मुलाकातें होती रहीं और इस बारे में उसके चच्चा और नई नवेली चच्ची को कुछ भी मालूम नहीं था। फिर आखिरकार उन मुलाकातों का जो नतीजा निकला वो वही था जो अक्सर ऐसी मुलाकातों का नतीजा होता है। उसने हर मुमकिन कोशिश की मगर वो अपने गुनाह को छुपा ना सकी। चच्चा मुन को जब पता चला तो वो गजबनाक होते हुए उस पर बरस पड़ा, लेकिन वो उस परेशानी में क्या कर सकता था। वो अब इससे छुटकारा कैसे हासिल करे इसी सोच में पड़ गया। ऐसे में उसको गांव के करीब ही रहने वाले एक मौलवी का ख्याल आया। वो ऐसा मौलवी था जिस पर उसने कई एहसानात कर रखे थे। शाम होते ही वो मौलवी के पास पहुंच गया और उसे सारी रूदात सुना दी, ये कहते हुए, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अपनी पगड़ी उतारते हुए उसकी झोली में रख दी और कहने लगा, मेरी इज्जत को संभाल लो, मेरी भतीजी से निकाह कर लो। जबकि मौलवी ये बात सुनते ही बौखला उठा, मगर उसके दिल में खौफे खुदा था। फिर मौलवी मीरदीन से कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी भतीजी से निकाह कर लूंगा, मगर तब तक हम लोगों को इंतजार करना होगा जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे लेती। और एक बात का ख्याल रखना, उस बेगुनाह बच्चे को किसी किस्म का कोई दुख मत देना। मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं उस बच्चे की भी कफालत कर लूंगा। फिर दिलशाद को जब ये मालूम हुआ तो उसने ये बात अपने दिलो दिमाग पर सवार कर ली। बगावत का जो वो रास्ता इख्तियार कर चुकी थी वो उसे तबाही की तरफ धकेल चुका था। वो किसी भी सूरत मौलवी के साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। शायद अल्लाह को भी यही मंजूर था। ऐसे में वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। तीसरी बहन की उम्र अभी सिर्फ 10 साल थी। चच्ची भी उम्मीद से थी, इसलिए चाचा मीरदीन का ख्याल था कि लड़का हुआ तो उसी से तीसरी भतीजी सायरा की शादी करवा देगा। यूं घर की लड़की घर में ही रह जाएगी और जायदाद भी हाथ से न जाएगी। खुदा ने भी सुन ली और चच्ची के वहाँ लड़का हो गया। सभी बहुत खुश हो गए।
اب سائرہ کو باہر بیانے کی ضرورت نہ رہی۔ گھر کا لڑکا، گھر کی لڑکی، ایک بوجھ تو کم ہوا۔ آخر میں رہ گئی فائزہ۔ ابھی وہ 8 سال کی ہی تھی، اس کی فکر نہ تھی۔ ہو سکتا تھا اگلے سال پھر چچی لڑکے کو جنم دیتی اور چاچا کی بہو وہ بن جاتی۔ یہاں عمروں کا فرق معنی نہیں رکھتا تھا، اصل مسئلہ تو جائیداد کا تھا۔ لڑکی خاندان سے باہر نہ جائے اور سہاگن بھی کہلائے جائے اور جائیداد کا بٹوارا بھی نہ ہو۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کا تصور، اس بات کی کسی کو بھی پرواہ نہ تھی۔ چچا میر دین کے دل میں لالچ اس قدر گرج کر چکا تھا کہ اسے یتیم بچیوں پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ شمشاد سب سے زیادہ سمجھدار تھی اور وہ چھوٹی بہن کی پرجوش اور بڑکیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ حالات کا جائزہ زیادہ حقیقت پسندی سے لے سکتی تھی۔ یوں چھوٹی بہن کے دماغی توازن کھو جانے کے بعد وہ جانتی تھی کہ چاروں بہنیں مر بھی جائیں تو ان میں سے کوئی ایک کو بھی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ اپنے لالچی چچا کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ شمشاد کی کوئی سہیلی بھی نہ تھی جس سے وہ اپنے دلجوئی کر سکتی، اگرچہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو تسلی دے سکتی تھی، مگر ان کے ساتھ دکھ بانٹ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا اس نے نہیں کیا۔ غم نے اندر ہی اندر سے اس کے نازک دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پگھلتی چلی گئی۔ یہ دکھ سیسا بن کر بخار بن گیا، اس کی ہڈیوں میں ایسا اترا کہ وہ ٹی بی کی مریض بن کر رہ گئی۔ بلاآخر وہ نہایت کمزوری اور تکلیف کے سبب اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ اتنی زیادہ جائیداد ہونے کے باوجود بھی اس بیچاری کا کسی نے ڈھنگ سے علاج نہیں کروایا تھا۔ دلشاد کے بچے کے بارے میں بھی گاؤں میں یہی خبر پھیل گئی کہ دلشاد نے اپنا دماغی توازن کھو دیا تھا، جس کے سبب اس نے ایک روز اپنے بچے کا خود سے ہی گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ جانے اس بات میں بھی کتنی صداقت تھی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ دلشاد کی ذہنی حالت اور زیادہ بگڑتی چلی گئی اور وہ خلاؤں میں گھورتی، اول فول بکتی، چاچا کو بددعائیں دیتی، کبھی گیلی مٹی سے گڈے گڈیاں بنا کر ان سے کھیلتی اور پھر توڑ کر پھینک دیتی۔ دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، جس کے سبب جسمانی طور پر کمزور ہوتی گئی، اور اس نے ایک روز گاؤں کے کچرے سے کچھ باسی کھانا اٹھا کر کھا لیا، جس کے سبب بری طرح سے بیمار ہو گئی اور اسی حال میں ہسپتال میں لے جایا گیا، مگر حالت نہ سنبھلی اور آخر کار وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ جبکہ شمشاد وہ بھی ٹی بی کی مریضہ تھی اور اوپر سے نفسیاتی بھی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بھی وفات پا گئی۔ تیسری بہن سائرہ چچا کے بیٹے کے جوان ہونے کے انتظار میں 28 برس کی ہو گئی۔ تب چچا نے بیٹے کو ڈرا دھمکا کر اس کی شادی سائرہ سے ہی کر دی، حالانکہ وہ ہرگز بھی سائرہ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ ان دنوں FSC کر رہا تھا۔ باپ نے اس کو یقین دلایا کہ بس تم نکاح کر لو، بعد میں جب چاہو گے اور جس سے چاہو گے ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ چوتھی کا بھی مقدر ایسا ہی تھا۔ چچا کے دوسرے لڑکے کے جوان ہونے کے انتظار میں بوڑھی ہوتی رہی۔ سائرہ اپنے شوہر کے ناروا سلوک کی وجہ سے روزانہ تشدد کا شکار بنتی رہی اور وہ بھی نفسیاتی ہونے لگی، جبکہ چوتھی بہن فائزہ اپنی تینوں بہن کے انجام کو دیکھ کر اتنی زیادہ خوفزدہ اور سہم گئی تھی، وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ جب بھی بہنوں کی یاد تڑپاتی تو چیخنے چلانے لگتی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی مکمل طور پر پاگل ہو گئی۔ یوں پورے گاؤں نے ان چاروں بہنوں کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی چیخوں پکار اپنے کانوں سے سنی تھی، مگر کسی نے بھی اتنی ہمت نہ کی کہ وہ ان پر ہونے والے ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کر سکے اور میر دین کو سبق سکھا سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔